بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی اس نشست میں جو بات آپ کی خدمت میں رکھنی ہے وہ یہ کہ کتب تفاسیر میں ضعیف اور موضوع روایات، اس کی خطورت اور اس کا تدارک اور حل، یہ تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ مجھے آج کی اس نشست میں طویل گفتگو نہیں کرنی ہے، ایک اشارہ مقصود ہے، ایک رخ دینا مقصود ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ یعنی ہم طلباء کے لیے اس میں ایک تنبیہ ہے۔ ہمیں شعور کے ساتھ دین کو پڑھنا چاہیے، اور اس میں جو یعنی شرعی اعتبار سے جو چیزیں در آئی ہیں اس کی خطورت سے واقف ہونا چاہیے، اور خود بھی متنبہ ہوں اور عامۃ الناس کو بھی متنبہ کریں، اور ایک بڑی مقدار میں جو طلباء ہیں کبھی غفلت سے، کبھی غیر شعوری طور پر، اور کبھی علم کی کمی کی وجہ سے بھی یہ چیزیں ان میں آتی ہیں، ان کو بھی تنبیہ کرنی چاہیے۔ یعنی ہمارا جو موضوع ہے، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نہایت اختصار کے ساتھ، کہ کتب تفاسیر میں آپ دیکھیں گے کہ ضعیف اور موضوع روایات کی بھرمار ہے، یعنی بکثرت، کئی ایک طرح سے، حتیٰ کہ آپ دیکھو کہ ایک صورت کی فضیلت ہوتی ہے، اس سے متعلق بھی کوئی ضعیف روایت اور موضوع روایت، ایک صورت کا شان نزول یا کسی صورت سے متعلق جو آیات ہیں، کسی ایک آیت سے متعلق شان نزول، سبب نزول بتانے کے لیے کوئی حدیث آتی ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ سنداً صحیح ہو، وہ بھی سنداً ضعیف ہو سکتی ہے، اور وہ بھی حجت نہیں ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کا شان نزول یہی ہے، اور وہ کس سے ثابت ہو رہی ہے وہ چیز؟ ایک ضعیف روایت سے۔ ایک صورت کی فضیلت مل رہی ہے کس اعتبار سے؟ ایک ضعیف اور موضوع روایت کے اعتبار سے۔ متعدد پہلو ہیں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کسی آیت کریمہ کی تفسیر ہو، یا آیت کریمہ کا کوئی قطعہ ہو، اس کی تفسیر سے متعلق بھی ضعیف اور موضوع روایات بکثرت مل جاتی ہیں۔ ایک آیت کریمہ مطلق ہے، اس کی تقیید مقید جس حدیث سے ہو رہی ہے، لیکن وہ حدیث سنداً ضعیف ہے۔ ایک آیت کریمہ مجمل ہے، اس کا مبین ایک حدیث سے ہمیں ملتا ہے، لیکن جو ہے وہ حدیث سنداً ضعیف ہے، تو ناقابل حجت ہے۔ یہ غور کیجئے، آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کے کس کی بات سچی ہوگی؟ قرآن اصدق الکلام ہے، اور اس کی تفسیر کے لیے اور اس سے متعلق وضاحت کے لیے ضعیف روایات لی جا رہی ہیں، موضوع روایت سے اس کی تفسیر کی جا رہی ہے جو کہ اصدق الکلام ہے۔ سبحان اللہ، موازنہ کر کے دیکھیے آپ، یہ چیز جو ہے بڑی خطرناک ہے، اس سے ہمیں اچھی طرح واقف ہونا چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حدیث مبارکہ سے متعلق محدثین نے جو اصول اور ضوابط وضع کیے ہیں، یہ منصوص ہیں، یہ کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں، وہ تفصیل فی الحال ہماری موضوع سے بالکل بھی خارج ہے۔ یہاں اتنا بتلانا مقصود ہے کہ محدثین کے پاس جو معیار ہے حدیث کی قبول اور رد میں، تو وہ دین کے سبھی شعبہ جات میں، یعنی چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو، احکام کا معاملہ ہو، آپ اس سے تفسیر لیتے ہوں، فضائل بیان کرتے ہوں، کسی طور پر بھی، جس طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح ہے، یہ اور بات ہے کہ امام بخاری کے الجامع الصحیح میں جو روایات ہیں سب صحیح ہیں، لیکن جتنی بھی صحیح روایات ہیں آپ نے جمع کیا ہو، استیعاب کیا ہو، یہ خود ادعا امام بخاری کو نہیں تھا رحمہ اللہ، آپ نے تو نفی کی اس کی کہ ہم نے سبھی صحیح روایات نہیں جمع کی ہیں، لیکن جو جمع کی ہیں، جو اکٹھا کی ہیں، جن سے مسائل مستنبط کیے گئے ہیں، وہ سب کے سب صحیح روایات ہیں۔ مجھے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جس طرح سے امام بخاری کے الجامع الصحیح ہے، آپ دیکھیں عقائد کے معاملات بھی ہیں، اس میں عقائد کے مباحث بھی ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اور جو آداب اور رقاق ہے، تفسیر ہے اس میں، اور دیگر مباحث ہیں اس میں، الفتن ہے، اشراط الساعہ ہے، المناقب ہے، السیر اور المغازی، یہ سارے کے سارے مباحث دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ نے، یعنی صحیح روایات کے مجموعے کو آپ نے داخل کیا، صحیح روایات ہی داخل کیا آپ نے، اور اسی سے سارے مسائل آپ نے بتائے۔ تو یہ معیار ہر پہلو میں ہونا چاہیے، یعنی صحیح بخاری کے شرط پر ہی ہو حدیث، وہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، حدیث صحیح ہو ہر باب میں، تفسیر کے باب میں بھی۔ جب ہم قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس صورت کی ہم فضیلت بتا رہے ہیں، اس آیت کی فضیلت بتا رہے ہیں، اس آیت کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں،
اس آیت سے متعلق کوئی بات بتانے جا رہے ہیں، کسی طور پر بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ حدیث صحیح سے ہی ہم استدلال کریں۔ دیکھیے جو قدیم تفاسیر ہیں، چاہے تفسیر طبری ہو، امام طبری رحمہ اللہ کی جامع البیان عن تأویل آیہ القرآن، یا عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی تفسیر القرآن العظیم ہو، یا جو ہے یعنی جن حضرات نے بھی جو آسانی سے اپنی تفسیر انہوں نے جو ہے قلم بند کی ہیں، جیسے مصنف عبد الرزاق کہہ رہا ہوں عفواً، عبد الرزاق الصنعانی رحمہ اللہ کی تفسیر، یا اسی طرح سے دیگر اصحاب علم، امام ابن المنذر رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے، جتنے بھی اصحاب علم کی یہ جو تفاسیر ہیں جو آسانی سے ہم تک پہنچی ہیں، حتیٰ کہ آپ تفسیر ثعلبی کو لے لیجئے جو 5ویں صدی ہجری کے اوائل میں سے ہیں، 427 ہجری سن وفات ہے ابو اسحاق ثعلبی، تو ہمارے پاس جو یہ تفاسیر پہنچی ہیں باسانید، تو یعنی سمجھ لیجئے کہ مفسرین جنہوں نے یہ کتابیں ترتیب دی ہیں، لکھی ہیں، وہ اس سے بری ہیں، کیونکہ انہوں نے آسانید سے ساری چیزیں جمع کی ہیں۔ اب ہمارے سامنے وہ اسانید موجود ہیں، تفسیر طبری کو رکھ لیجئے، اس سے ایک طالب علم کو جو یعنی اسانید سے متعلق گفتگو کر سکتا ہے، جرح و تعدیل سے متعلق واقف ہے، جو بھی ایک محدث نے ان پر کام کیے ہوں، تو گویا کہ انہوں نے اسانید سے ساری تفسیر لکھ کر کے وہ بری و ذمہ ہو چکے ہیں۔ اب ہمارے پاس رجال سے متعلق لکھی گئی کتابیں ہیں، جرح و تعدیل سے متعلق لکھی گئی کتابیں ہیں، تو ہمارے پاس ایک معیار ہے، ایک ضابطہ ہے کہ جو ہے اس میں سے ہم کس روایت کو لیں اور کس روایت کو رد کریں۔ جیسے سنن اربعہ ہیں، اس میں صحت و ضعف کا کام ہوا کس اعتبار سے، یعنی اس کی اسانید ہمارے سامنے موجود ہیں، اور جو ہے روات پر جو کلام کیا جاتا ہے، جرح و تعدیل اہل علم کے اقوال اس سلسلے میں موجود ہیں۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ان تفاسیر سے متعلق قدر آسان ہے کام کرنا، بات کرنا، گفتگو کرنا، روایت لینا، اس لیے کہ وہ آسانی سے ہم تک پہنچی ہیں، اور جو ان آسانیت پر کام کیا جا سکتا ہے، اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، اور اس میں قبول اور رد سے متعلق جو معیار محدثین نے قائم کیا ہے اس کو اس کے موافق ہم روایت کو لے سکتے ہیں۔ لیکن بعد کے جو مفسرین ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی، تو اس اعتبار سے کہ حذف الاسانید، یعنی محذوف الاسانید، اسانید نہیں ہیں ان میں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں قال مجاہد، قال قتادہ، یا جو ہے قال ابن عباس، یا پھر جو ہے مطلب اس طرح کی بے شمار چیزیں آپ کو تفاسیر میں پڑھنے کو ملیں گی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ یعنی جب اسانید ہمارے سامنے نہیں ہیں تو ہم کس اعتبار سے جو ہے اس پر گفتگو کریں، معیار کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، کہاں جا کے تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے؟ کئی ایسی روایات آپ کو کتب تفاسیر میں مل جائیں گے جس کے تعلق سے محدثین نے کہا کہ لا اصل لہو، یعنی اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات، لا اصل لہو ایک طرح سے ایک باطل لفظ اس پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ تجزیہ جو ہے یعنی حافظ جلال الدین السیوطی نے کیا ہے رحمہ اللہ۔ حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ کے ایک عبارت میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں کہ یہ چیزیں کہاں سے پیدا ہوئی ہیں، کہاں سے یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں۔ دیکھیے یہ جو کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، یہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے اس باب میں، یعنی قرآن مجید کو یعنی اس کی جو شمولیت ہے، اس کی متعدد جہتیں ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے۔ یہ کتاب اور ان سے قبل کی علامہ بدر الدین الزرکشی رحمہ اللہ کی جو البرہان فی علوم القرآن، میں نے بارہا اس بات کو کہا ہے کہ یہ کتابیں بہت مفید غایت درجے کی مفید کتابیں اس باب سے متعلق۔ حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ اس میں جو یعنی ابواب جو انواع بیان کی ہیں علوم القرآن کی، تقریباً 80 انواع ہیں، اس میں سب سے جو آخری جو نوع ہے 80 نمبر کی، اس میں طبقات المفسرین سے متعلق صحابہ، پھر صحابہ میں بھی جو خاص مشہور ہیں تفسیر کے باب میں، پھر تابعین، تابعین، پھر محدثین کا جو دور ہے، پھر امام بخاری اور جو ہے ان سب کے بعد کے جو علماء تفسیر طبری وغیرہ، ان سب کا دور بتانے کے بعد وہ دور جو تقریباً مان لیجئے کہ 5ویں صدی ہجری کا بالکل آخری دور اور 6ویں صدی ہجری کا بالکل آغاز، جہاں سے یعنی جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے بعد تقریباً محذوف الاسانید، یعنی وہ عصر الروایہ تو تقریباً 3ویں صدی ہجری کے اواخر ہی میں ختم ہو جاتا ہے، 4ویں صدی ہجری بھی عصر الروایہ ہی ہے، لگ بھگ سبھی کتابیں باسانید لکھی گئی ہیں۔ لیکن 5ویں صدی ہجری کے نصف آخر سے لے کر کے بقیہ 6ویں صدی ہجری تو سمجھ لیجیے کہ محذوف الاسانید کا دور ہے، تو اس دور سے لکھی گئی جو تفاسیر ہیں اور پھر اس کے بعد ایک سلسلہ چلا، اور آج کے اگر بات کرتے ہیں تو اردو عربی کی اتنی تفاسیر ہیں سبحان اللہ العظیم۔ تو حافظ جلال الدین السیوطی
رحمہ اللہ نے یعنی طبقات المفسرین، مفسرین کی جو طبقات ہیں ان سب کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں لکھا کہ ثم الف فی التفسیر خلائق فاختصروا الاسانید ونقلوا الاقوال بطرا فدخل من هنا الدخیل والتبس الصحیح بالعلیل ثم صار كل من يسنح له قول يريده ومن يخطر بباله شيء يعتمده ثم ينقل ذلك عنه من يجيء بعده ظانا أن له أصلا غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح ومن يرجع إليهم في التفسير حتى رأيت من حكى في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحو 10 أقوال وتفسيرها باليهود والنصارى هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة والتابعين وأتباعهم حتى قال ابن أبي حاتم لا أعلم في ذلك اختلافا بین المفسرین۔ حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ نے یعنی تجزیہ کیا ہے، آپ نے کہا کہ وہ دور جہاں سے محذوف الاسانید کتابیں لکھی گئیں، یعنی محذوف الاسانید سے مراد آج بھی آپ دیکھیں گے کہ کئی کتابیں محذوف الاسانید چھپتی ہیں، مثلا صحیح بخاری، مختصر صحیح بخاری کو اسانید حذف کر دیا گیا، بات وہ نہیں، یعنی وہ دور جس دور سے یعنی اسانید کے بغیر کتابیں لکھی گئیں۔ کہا کہ اس وقت جب تفاسیر لکھی گئی تو انہوں نے اپنی تفاسیر کی کتابوں میں رطب و یابس سب داخل کر دیا، اس میں سبھی چیزیں شامل کر دی انہوں نے، اور پرکھے بغیر، جانے بغیر۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک عام آدمی یا ایک عام طالب علم پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہاں اس کی اصل ہوگی، جب یہ چیز تفسیر قرطبی میں ہوگی تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی اصل ہو، ابو بکر ابن العربی المالکی کی تفسیر میں ہوگی، ہاں اس کی اصل ہے، ابو بکر الجساس کی تفسیر میں ہے، ہاں اس کی کوئی اصل ہوگی تفسیر۔ تو یہ وہ تفسیر کشاف ہے مثلا، اس میں کتنی ضعیف اور موضوع روایات ہیں۔ تو یہ سب جو محذوف الاسانید کتابیں جب لکھی گئیں بالذات تفسیر کے باب میں، تو اس میں یہ سب چیزیں ہوئیں کہ جو ہے موضوع اور ضعیف روایات کی بھی کثرت ہے، تو یہاں سے یہ معاملہ آیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک آیت کریمہ، اس کی تفسیر میں ایک حدیث مبارکہ آتی ہے جو کہ صحیح حدیث ہے، اس سے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس 10 اقوال ملتے ہیں، 5 قول ملتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں 5 قول، ٹھیک ہے، اس میں جو ضعیف سند سے بات ملتی ہے یا اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے یا بے سروپا باتیں، ان کو نکال ہی دیجئے گا نا۔ جو صحیح سند سے ہم کو مل رہی ہیں ان کو رکھیے اور بات ہو گئی وہاں پر، لیکن ہم سب جمع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں 10 اقوال ہیں، اس میں 5 اقوال ہیں۔ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ نے کہا کہ سورۃ الفاتحہ کی جو آخری آیت کریمہ کا جو آخری حصہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، المغضوب الضالین، اس سے متعلق عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں، جو تفسیر مأثور کا ایک شاہکار ہے وہ، اس میں حالانکہ تفسیر طبری یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، تفسیر بالرائے ہے وہ، یا اور بات ہے کہ المحمود ہے وہ، لیکن تفسیر بالرائے ہے وہ، لیکن تفسیر ابن ابی حاتم الرازی یا تفسیر عبد الرزاق الصنعانی رحمہ اللہ اجمعین، یہ سب تفسیر معصور ہیں خالص، اس میں قیل قال کی آراء کی کوئی گنجائش اس میں انہوں نے رکھی ہی نہیں ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ 327 ہجری سنہ وفات ہے، ان کی تفسیر جو ہمارے پاس ہے 10 جلدوں میں محقق، آپ نے اس میں لکھا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہا کہ المغضوب الضالین سے مراد کہا کہ اس سے بالاتفاق، یعنی لا نعلم اختلافا بین المفسرین، مفسرین کے درمیان یہ اختلافی نہیں ہے، یعنی مجمع علیہ ہے، مسئلہ متفق علیہ ہے کہ یہ الیہود النصارہ مراد ہیں، لیکن پھر بھی اس میں بھی 10 اقوال ملتے ہیں۔ تو یہ ضعیف روایات، موضوع روایات یا مجاہیل اور ضعفاء، ان کے طریق سے آنے والی ساری باتوں کو ہم تفسیر کے باب میں یکجا کر دیں اور اس میں بھر دیں، پھر ایک عام طالب علم اسے یعنی صحیح سے استفادہ نہیں کر پاتا ہے، صحیح قول تک پہنچ نہیں پاتا ہے، یہ کسی طور پر بھی یعنی مناسب نہیں ہے ایک طالب علم کے لیے۔ تفسیر کے باب میں بھی بہت چوکنا رہنا چاہیے کہ ہم ضعیف روایات، موضوع تو بہت دور کے بعد ضعیف روایات بھی کسی طور پر بھی ہم اس میں نہ بیان کریں۔ ایک بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہاں پر جو قابل غور ہے کہ اہل علم کے مابین علماء کا ایک طبقہ ہے جو ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر میں ضعیف روایات سے استدلال کرنے کو ترجیح دیتے ہوں یا جو ہے مطلب یعنی اس سلسلے میں وہ کہتے ہوں کہ ضعیف روایات سے بھی استدلال کر لیا جائے، نہیں، بلکہ ان کا موقف یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے احادیث کے باب میں یعنی عقائد کے باب میں تفسیر
عفواً عقائد کے باب میں جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہونی چاہیے، یا محدثین کا جو نقطہ نظر ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ عقائد اور احکام کا معاملہ ہو، محدثین کے پاس حدیث کو قبول کرنے میں، حدیث کو رد کرنے میں جو معیار ان کے پاس ہے، تفسیر کے باب میں اس درجے کی سنجیدگی یا اس درجے کی مسئولیت جو ہے مطلب یعنی کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی محدثین کے جو قواعد ہیں اس کی تطبیق تفسیر کے باب میں بھی ہو ایسا کوئی ضروری نہیں، تفسیر کے باب میں بھی ہو. اس معاملے میں اتنی بھی زیادہ مطلب تطبیق نہیں ہونی چاہیے جو حدیث کے باب میں محدثین نے روا رکھا ہے، وہ تفسیر کے باب میں نہیں ہونی چاہیے. گویا کہ ایک اصول، ایک ضابطے کے طور پر پیش کرنا مقصود ہے. یہ درست نہیں. ایک موقف رہے گا، وہ ایک موقف ہونا الگ ہے، اس موقف کا درست ہونا الگ ہے. کسی کا موقف ہے، وہ کسی کی رائے ہوئے وہ، لیکن وہ علمی اعتبار سے وہ درست موقف ہونا ضروری نہیں. آپ دیکھیں، میں ایک حوالہ دیتا ہوں آپ کو. یہ جو الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع ہے، اس کتاب میں یعنی بہت مفید کتاب، بے حد مفید کتاب. اس میں احادیث و تفسیر سے متعلق جو احادیث ہیں اس باب میں کیا موقف ہونا چاہیے ایک طالب علم کا، خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں اس موضوع سے متعلق بھی آپ نے لکھا ہے. آغاز میں تو آپ نے وہ حدیث ابن عباس آپ نے نقل کی کہ من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ حدیث حسن درجے کی ہے کہ جو شخص قرآن مجید میں بغیر علم کے گفتگو کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. گویا کہ یہ حدیث مبارکہ اس بات پر زور دے رہی ہے کہ آپ قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوں تو علم کی روشنی میں گفتگو کریں. علم یہی ہے جو ما قال اللہ و قال الرسول، اور اللہ کے رسول کے احادیث کی بات کرتے ہیں تو اس میں صحت و ضعف کا اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے. حدیث ضعیف ہو جانتے بوجھتے استدلال کیا جا رہا ہے شریعت کی کسی بھی باب میں، لیکن بالذات میں جس موضوع سے متعلق بات کر رہا ہوں تفسیر کے باب میں، اس میں تساہل نہیں ہونا چاہیے. اس میں کسی طور پر بھی تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ یہ حدیث کا معاملہ ہے اور یہ تفسیر کا معاملہ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ نے صحابہ اور تابعین کی کچھ اقوال نقل کرنے کے بعد آخر میں کہا وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ التَّفْسِيرَ يَتَضَمَّنُ أَحْكَامًا طَرِيقُهَا النَّقْلُ فَيَلْزَمُ كَتْبُهُ وَيَجِبُ حِفْظُهُ. یعنی خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کہا کہ یعنی تفسیر کے باب میں بھی اصل یہی ہے کہ ہر آیت کی تفسیر میں جو منقول ہے صحابہ سے، تابعین سے، باسانید صحیحہ جو منقول ہے تو اسی کے موافق تفسیر ہونی چاہیے. تاہم الا ان العلماء قد احتجوا في التفسير بقوم لم يحتجوا بهم في مسند الاحاديث المتعلقة بالاحكام وذلك لسوء حفظهم الحديث وشغلهم بالتفسير فهم بمثابة عاصم بن ابي النجود حيث احتج به في القراءات دون الاحاديث المسندات لغلبة علم القرآن عليه فصرف عنایته الیہ. یعنی کہنے کا مقصود یہ ہے کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کا کہ بعض اہل علم نے کچھ ایسے روات ہیں جن کو حدیث کے باب میں ان سے استدلال نہیں کیا گیا، ان کی روایت نہیں لی گئی ہیں، اس لیے کہ حدیث کے باب میں وہ ضعیف ہیں سوء حفظ کی وجہ سے، لیکن تفسیر کے باب میں، قراءت کے باب میں ان کی روایات لی گئی ہیں. اس سلسلے میں آپ نے یعنی یحییٰ ابن سعید القطان رحمہ اللہ من علماء البصرہ، جرح و تعدیل کے امام ہیں آپ، 198 ہجری سنہ وفات ہیں، بڑی قداور شخصیت ہیں. ان کے تعلق سے ایک قول انہوں نے نقل کیا ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کہ تساہلوا فی اخذ التفسیر عن قوم لا یوثقونہم فی الحدیث ثم ذکر لیث بن ابی سلیم وجویبر بن سعید والضحاک ومحمد بن الصائب وقال هؤلاء لا يحمد امرهم ويكتب التفسیر عنهم. یعنی لیث ابن ابی سلیم معروف جو امام مجاہد سے بکثرت روایت کرتے ہیں، لیث ابن ابی سلیم ہیں، الضحاک بن مزاحم ہیں جن کی تفسیر 2 جلدوں میں ہمارے پاس چھپ کر کے مطبوع ہے ہمارے پاس الحمدللہ، محقق ہے. اور آپ دیکھیں گی کہ جو الکلبی کا نام انہوں نے لیا، محمد بن الصائب الکلبی کا، تو یہ سب وہ روات ہیں جو حدیث کے باب میں، محمد بن الصائب الکلبی تو متروک ہیں، حدیث کے باب میں متکلم فی روات میں سے ہیں، لیکن تفسیر کے باب میں ان کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں. لیکن درست بات یہی ہے کہ اس میں مطلب آنکھ بند کر کے یہ قول نہیں لے لیا جائے گا، اس قول کو بھی مطلب ایک میزان میں رکھ کر کے اس حساب سے اس کو لیا جائے گا، جو درست ہے وہ بات لی جائے گی،
جو بات درست نہیں ہے اس کو رد کر دیا جائے گا۔ آراء الرجال کا احترام ضروری، آراء الرجال یہ اہل علم ہیں، انہی کے واسطے سے ہمیں علم ملا ہے، لیکن اس میں بھی جو اصح ترین قول ہے، جو اقرب الی السنہ ہے، جو صحیح ترین، جو بالکل صحیح بات ہے، اسی کو لینا چاہیے۔ تو اس طرح کے روات کا وہ قول جو تفسیر کے باب میں کسی چیز کی توضیح اور وضاحت کی حد تک بات لی جا سکتی ہے، لیکن اصلاً کسی آیت کریمہ کی تفسیر میں اس کا معنی مفہوم بتانے کے لیے یہ روات بھی حجت ہیں، ایسا نہیں ہے کسی طور پر بھی۔ آپ دیکھیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوری تفسیر منقول ہے، جو علامہ فیروز آبادی نے جو ہے اس کو ترتیب دیا ہے، لیکن بالکل جو من اوہم الطرق، سب سے ضعیف جو سند ہوتی ہے اس اعتبار سے انہوں نے ساری کتاب ترتیب دی انہوں نے، اور اہل علم نے اس کو رد کر دیا اس چیز کو۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ جو ہے ان روات کو حدیث کے باب میں جو ہے حجت نہیں مانا جائے گا، اس باب میں حجت مان لیا جائے گا، یہ محض ایک ایسا قول نہیں ہے کہ اس کو مطلب یوں ہی قبول کر لیا جائے گا، ورنہ تفسیر کے باب میں کوئی چیز حجت اور ناقابل حجت کا جو فرق ہے وہ فرق ختم ہو کر کے رہ جائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے مقدمۃ فی اصول تفسیر، اس میں بھی آپ نے لکھا ہے، اور آپ جو مجموع الفتاویٰ ہے اس میں بھی ہو بہو وہی عبارت، کیونکہ وہ سوال وہاں پر بھی منقول ہے، وہاں پر بھی اس کو جو ہے مطلب جمع کیا گیا ہے، جو آپ کے فتاوے جمع کیے گئے ہیں، کہ آپ کو یعنی اصح الطرق فی التفسیر، تفسیر کے باب میں سب سے صحیح طریقہ کیا ہے، آپ نے اس کو واضح کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، یعنی کتاب اللہ کی تفسیر کتاب اللہ سے ہوگی، پھر جو ہے حدیث رسول سے ہوگی، اقوال صحابہ سے ہوگی، معروف قضیہ ہے، بہت پھیلا کے لکھا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو۔ ان کی جو کتاب ہے مقدمۃ فی اصول تفسیر یہاں رکھی ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھیں بالکل آخری کے جو فصول ہیں اس بات کی بڑی وضاحت کی، مجموع الفتاویٰ میں بھی آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ اصح الطرق کیا ہے تفسیر کے باب میں۔ جب قرآن کی تفسیر قرآن سے، پھر قرآن کی تفسیر حدیث مبارکہ سے ہوگی، تو کیا حدیث مبارکہ کے تعلق سے کیا اتنی وسعت ہوگی کہ حدیث اس کی جو اصطلاحی معنی ہے، حدیث کا جو اصطلاحی معنی ہے، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، کیا اس وسعت سے حدیث کو قبول کر لیا جائے گا؟ وہ تو بس نسبت کی بات ہے نا، من حیث القبول والرد، اس ناحیے سے، اس پہلو سے حدیث کو لیا جائے گا، اسی اعتبار سے دین کے ہر شعبے میں جو حدیث کو قبول کیا جائے گا، یا جو مردود کے قبیل سے ہوگی اسے رد کیا جائے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے جس میں ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ جو رسالہ ہے مقدمۃ فی اصول تفسیر، بہت وقیر رسالہ ہے یہ۔ مجھے یاد آ رہا ہے میرے پاس ایک کتاب ہے تبصرے نام کی، جو ہمارے پڑوسی ملک کے ایک عالم دین ہیں اور معروف عالم دین، بہت مشہور عالم دین ہیں، جسٹس تقی عثمانی حفظہ اللہ، مفتی شفیع رحمہ اللہ کے جو ہے فرزند ہیں، جو مفتی اعظم پاکستان رہے ہیں، غالباً 1976 وغیرہ میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ معارف القرآن جو ان کی ہے 8 جلدوں میں، تو ان کے یہ فرزند ہیں جیسے تقی عثمانی حفظہ اللہ، یعنی متعدد کتابوں کی مصنف ہیں، اور اقتصادیات کے باب میں، معاشیات کے باب میں قابل تحسین جو ہے انہوں نے کام کیا ہے۔ میری الحمدللہ ملاقات کا شرف بھی ہوا ہے مجھے جب ہم لوگ حج کے لیے گئے تھے تب۔ اچھا، مجھے کہنا یہ تھا یہاں پر کہ مقدمۃ فی اصول تفسیر، اس کی شرح متعدد اہل علم کی ہیں، ان میں سے یہ جو شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ، جو وزیر الشؤون الاسلامیہ رہے ہیں 1436 ہجری تک، تقریباً 16 سال رہے ہیں، وہ بڑے عالم دین ہیں، لیکن انہوں نے جو بات کہی ہے وہ جو ہے یعنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے وہی صفحہ کھلا ہے، آپ نے، حالانکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو مجموع الفتاویٰ میں آپ بکثرت پڑھیں گے، آپ اس بات کو جگہ جگہ آپ نے اس بات کو لکھا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر سے متعلق بھی احادیث کے باب میں صحت و ضعف کا لحاظ ہونا چاہیے، جو احادیث صحیح ہیں انہی سے استدلال ہونا چاہیے۔ شیخ الاسلام نے اس بات کو کئی جگہ پر لکھے ہیں، کئی جگہ پر، میں ایک حوالہ دیتا ہوں آپ کو وقتی قلت کی وجہ سے، لیکن جو شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ ہیں، انہوں نے جو شرح کی ہے بہت مفید، بہت بہترین، لیکن جو بات میرے موضوع سے متعلق ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ تنبیہ کرتے ہوئے، گویا کہ آگاہ کر رہے ہیں ایک طالب علم کو، کہا کہ وہاں ہونا تنبیہ مہم وهو أنه ليست قواعد مصطلح الحديث منطبقة دائما على أسانيد المفسرين، ولهذا يخطئ كثيرون من المعاصرين في نقدهم لأسانيد التفسير على طريقة نقدهم لأسانيد الحديث۔
شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ حفظہ اللہ نے کہا کہ تنبیہ کرتے ہوئے گویا کہ آگاہ کر رہے ہیں وہ کہ جس طرح سے محدثین کا جو معیار ہے، ان کے جو قواعد ہیں، اصول اور ضوابط ہیں حدیث کو پرکھنے سے متعلق، اس کی تطبیق تفسیر ملنے والی جو اسانید ہیں اس پر اس کی تطبیق نہیں ہوگی، وہاں اس کو منطبق نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے معاصرین پر آپ نے رد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دائرہ تنگ کر دیا ہے، یہ کہہ کر کہ جو ہے مطلب اس میں صرف صحیح احادیث جو محدثین کے پاس جو معیار ہے، تفسیر کے باب میں بھی وہی معیار ملحوظ رکھنا چاہیے، گویا کہ آپ نے ان پر نقد کیا ہے۔ تو بہرحال یہ جو نقطہ ہے یہ قابل غور نقطہ ہے، یہ کسی طور پر بھی من و عن لینے والا نقطہ نہیں ہے، یہ اس میں بڑی خطورت ہے، پھر اس میں آپ جو ہے مطلب جو پکڑ رہتی ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گی۔ آپ غور کیجئے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ منہاج السنہ نبویہ اگر آپ نے پڑھا ہے، نہیں پڑھا ہے تو ایک نظر ڈال لیجئے، اس کی مباحث دیکھیے، واقعتاً اعتقادی طور پر اپنے اساتذہ سے سن کے اس کی تعریف کرنا الگ ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو واقعی آپ بھی وہی تلذذ محسوس کریں گے اور وہی مطلب جوش سے آپ کہیں گے کہ جو کتاب ہے۔ تو منہاج السنہ نبویہ کا بالکل جو آخری جو حصہ ہے اس میں آپ دیکھو، آپ نے ابن مطہر کی طرف سے تقریباً 40 آیتیں انہوں نے نقل کی ہیں کہ قرآن مجید کی 40 آیتیں ابن مطہر نے نقل کی اور کہا کہ اس سے مراد کون ہے؟ علی بن طالب، اس سے مراد کون ہے؟ علی بن ابی طالب۔ 40 آیتیں، ہر آیت سے متعلق اس نے ایک ضعیف اور موضوع ایسی من گھڑت روایتیں اس نے ایکجا کی اور کہا کہ اس سے مراد کون ہے؟ علی بن ابی طالب، اس سے مراد کون ہے؟ علی بن ابی طالب۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ہر آیت سے متعلق اس نے جو استدلال کر کے اور اس نے جو اس کی تفسیر میں علی بن ابی طالب کی شخصیت کو جو ہے اس نے ذکر کیا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کئی ایک پہلوؤں سے، استنادی پہلو سے اور جو ہے مطلب تاریخی اعتبار سے، ہر پہلو سے، کئی پہلوؤں سے آپ نے الزامی جواب بھی دیا ہے، علمی اور تحقیقی جواب بھی آپ نے دیا ہے، ہر اعتبار سے، ہر پہلو سے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اگر تفسیر کے باب میں یہ جھول ہو تو آپ سامنے والے پر کس بنیاد پر رد کریں گے، کس اعتبار سے غلط ٹھہرائیں گے؟ تفسیر کے باب میں اگر ضعیف روایات کو بنیاد بنا کر کے تفسیر کی جائے تو پھر دائرہ بہت وسیع ہو جائے گا، ہر کوئی تفسیر کرنا شروع کرے گا۔ اس آیت سے مراد، اگر آپ دیکھیں نا جو لوگ تفسیر کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ کتابی شکل میں ہو، چاہے وہ آج کل یوٹیوب پہ جن کی تفاسیر آتے ہیں، صحت و ذوق کا کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ حدیث، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ حدیث، اس باب میں یعنی اتنی وسعت ہے کہ جو ہے سبحان اللہ العظیم، محدثین کا جو معیار ہے وہ نظر نہیں آتا ہے اس میں۔ کتاب اللہ جو اللہ کی کتاب ہے، اصدق الکلام ہے، آپ اس کی تفسیر یعنی اضاف الاقوال سے کرتے ہوں، سبحان اللہ العظیم، ایک من گھڑت روایت سے کرتے ہوں اصدق الکلام کی تفسیر، یہ کتنی شرم کی بات ہے، سبحان اللہ العظیم۔ اس سے گریز کرنا چاہیے، متنبہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ فی الحال کے جو علماء ہیں ان میں سے ایک مصری عالم دین ہے جو علم حدیث کے باب میں آپ کی کافی خدمات ہیں، اہل علم طلبہ اچھی طرح آپ سے واقف ہیں، شیخ ابو اسحاق الحوینی حفظہ اللہ۔ شیخ ابو اسحاق الحوینی حفظہ اللہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ہمارے پاس بھی آپ کی متعدد تصانیف ہیں الحمدللہ۔ تو شیخ ابو اسحاق الحوینی انہوں نے جو تفسیر ابن کثیر ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی، اس پر اہل علم کی یعنی خدمت ہے، متعدد جہتوں سے خدمت کی گئی ہے اس کتاب کی، اور اس لائق ہے وہ کتاب کے جو ہے استحقاق رکھتی ہے کہ اس کی جو خدمت کی جائے ہر باب سے۔ تو تفسیر ابن کثیر سے متعلق جو چاہے تحقیقی اور تخریج کا کام ہوا ہو، یا اس کے اختصار اور اس کی تلخیص کی تہذیب کا کام ہوا ہو، یا متعدد پہلو سے اس پر جو کام ہوا ہے، شیخ ابو اسحاق الحوینی حفظہ اللہ نے بھی کام کیا ہے، گو کہ وہ ان کی جو خدمت وہ اس باب سے متعلق ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں کناشۃ البیروتی، یہ کتاب یعنی ابو معاویہ حفظہ اللہ صاحب کی جو کتاب ہے، بیروت کے ہیں۔ کناشہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، یعنی جیسے مثلا مان لیجیے ہم کسی بڑی دکان کو جاتے ہیں اور ایک ٹریلی نکال لیتے ہیں اور اس میں ہم ساری چیزیں لے کے گھومتے رہتے ہیں نا، کہ اس طرح کی سمجھ لیں کہ الکناشہ ایسی ہی، گویا کہ انہوں نے میں نے سینکڑوں بلا مبالغہ، مطلب 10-20 کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، سینکڑوں کتابوں کو ایک شخص پڑھتا ہے اور متعدد چیزیں وہ حاصل کرتا ہے، کبھی اس کتاب سے، کبھی اس کتاب سے، کبھی اس کے دل و دماغ میں باذن اللہ ایک فکرہ آتا ہے اور اس سے متعلق وہ کوشش کر کے ہلکی پھلکی باتیں ایک آدھ صفحے کی ہوتی ہیں جو بہت ہی دلچسپ اور دلکش ہوتی ہیں، اور گویا کہ وہ آپ کو ایک جہت دے دیتی ہیں سوچنے کا، پڑھنے کا ایک رخ مل جاتا ہے آپ کو، اور گویا کہ ایک چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے، آپ کو
پورا مکتبہ گھما دیتی ہیں آپ کو یہ اس طرح کی کتابیں. اس میں انہوں نے وہ بحث بھی آپ نے لکھی ہے جو مجھے آپ کو بتانا ہے. انہوں نے یہاں پر شیخ ابو اسحاق الحوینی حفظہ اللہ کا ایک رسالہ ہو بہو انہوں نے نقل کیا ہے جو ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے اس کا انہوں نے مقدمہ لکھا ہے, اس کی تحقیق کی انہوں نے, اور اس پر اس کا مقدمہ بھی ہے. مقدمے میں انہوں نے نقل کیا ہے, وہ چونکہ کتاب ہمارے پاس نہیں ہے, ہو بہو رسالہ انہوں نے نقل کیا ہے. وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں. وہ کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے تفسیر ابن کثیر کی تحقیق کا کام شروع کیا میں تو میرے دل و دماغ میں کئی ایک باتیں آ رہی تھیں. کیا اس میں موجود ہر روایت کو, ہر قول کو محدثین کے طرز پر میں اس کو پرکھوں؟ تو یہ بات بھی ان کے دل میں آ رہی تھی کہ یہ پھر تفسیر ابن کثیر ایک سلوس ہو جائے گی اور اس کے جو 3 حصے جو ہے مطلب یعنی میری تحقیق ہو جائے گی, کافی ضخیم ہو جائے گی کتاب. بہرحال وہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ان کو ایک خدشہ تھا کہ جو کس اعتبار سے کروں, یا اس کو اس میں تساہل سے کام لوں اس کی تحقیق میں, یا اس پہ کافی زور دوں, مطلب خوب جو محدثانہ انداز ہے اس اعتبار سے میں اس کو پرکھوں. تو بہرحال بہت کچھ انہوں نے اہل علم سے مراجعہ کیا. انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے شیخ البانی رحمہ اللہ کو میں نے رسالہ لکھا, مراسلت سے یہ بات سامنے آئی. یہ بات ہے تقریباً 1415 ہجری, 1415 ہجری لگ بھگ سمجھ لیجیے 1995 کی بات ہے. اس وقت کی بات ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ اس وقت کافی معمر عالم دین اور کافی مریض بھی تھے, آپ بیمار ہو گئے تھے آپ. اس میں سب لکھا ہوا ہے, مجھے تفصیل سے نہیں سمجھا سکتا. یہ جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 47, 48, 49 3 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے. یہ باتیں ہیں. اس میں شیخ ابو اسحاق الحوینی کہتے ہیں کہ جب میں نے شیخ البانی سے اس بارے میں پوچھا کہ میں محدثانہ انداز میں اس کی تحقیق کروں یا اس میں ذرا سا تساہل سے کام لوں, شیخ البانی رحمہ اللہ نے بہت کچھ لکھا, بہت تفصیل سے اس میں لکھا, لیکن میں ہلکے پھلکے انداز میں ایک عبارت شیخ البانی کی پڑھ کے بتا دیتا ہوں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ لا ارى البتة عدم تطبيق قواعد علم الحديث على الآثار السلفية. كيف؟ وهي في المرتبة الثانية بعد السنة المحمدية في تفسير الآيات الكريمة, فينبغي أن تساق مساقها في تحقيق الكلام على أسانيدها, وهو الذي جرى عليه مجرى العلماء المحققون. وقد فصل السيوطي القول في نسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وفي غيرها من الروايات, وبين ما يصح منها وما لا يصح على تساهل منه في التصحيح معروف. بہرحال اس کے بعد بہت تفصیل سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر اصحاب علم کے حوالے سے شیخ البانی نے لکھا. شیخ البانی رحمہ اللہ کا کہ اس قول کا جو خلاصہ ہے وہ یہ آپ نے ضرور پڑھیے گا, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی پوری عبارت پڑھ کر کے سناؤں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ تفسیر کے باب میں بھی جو تفسیر سے متعلق احادیث ہیں اور دیگر اقوال ہیں, کہا کہ ان سب کو محدثانہ نقطہ نظر سے اس کی تحقیق کی جائے, اس کی تخریج کی جائے. یعنی اصدق الکلام ہے اللہ کا کلام, اور اس سلسلے میں کہ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ ضعیف روایات سے استدلال کریں, ضعیف روایات سے اس کی تفسیر کریں, حدیث آیت کریمہ کی سمجھانے کے لیے آپ ضعیف روایات نقل کرتے جائیں, یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے, یہ بات کہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک قول ہم تعلیمی زمانے سے پڑھتے آ رہے ہیں اور بہت مشہور قول الجامع لاخلاق الراوی کا بھی میں نے حوالہ دیا, اس میں بھی انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے, یہاں بھی انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. ایک قول بہت مشہور جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام اہل السنہ, آپ نے کہا کہ ثلاثۃ لا اصل لها. ایک ہے التفسیر, ایک ہے المغازی, ایک ہے الملاحم. کہا کہ 3 یہ موضوعات ایسے ہیں جس کی کوئی اصل نہیں ہے, مطلب تفسیر کے باب میں بکثرت روایت ایسی ہیں کہ لا اصل لها. مغازی کے باب میں آپ دیکھیں بیشتر روایت مراسل, آپ امام بیہقی کے دلائل النبوہ اٹھا لیجئے, ابو نعیم الاصبہانی کے دلائل النبوہ اٹھا لیجئے, ابو اسحاق محمد ابن اسحاق ابن یسار المدنی ان کی آپ جو ہے المغازی لے لیجئے, آپ ابن ہشام کی تفسیر لے لیجئے السیرہ نبویہ. تفسیر کے باب میں جو عروہ بن الزبیر ہیں, جتنی روایتیں سب مراسل ہیں. تو امام زہری سے متعلق جو روایت ملتی ہیں تفسیر سیرت کے باب, عفواً المغازی کے باب میں, تو المغازی کے باب میں, الملاحم کے باب میں یا تفسیر کے باب میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ ثلاثۃ لا اصل لها. اب اس روایت کو یا اس قول کو رکھ کر کے یعنی سمجھنے کے 2 رخ ہیں, سمجھنے کے 2 رخ. ایک رخ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ثلاثۃ لا اصل لها,
تین امور، تین موضوعات ایسے ہیں جس میں روایات آپ کو صحیح نہیں ملیں گے، ضعیف روایات ہی سے کام لینا پڑے گا۔ یہ قول ہوگا امام احمد بن حنبل کا، یعنی المغازی میں یا الملاحم اور تفسیر میں ثلاثۃ لا اصل لہا کو گویا کہ دلیل بنانا پڑے گا ہم کو، کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ تشجیع کر رہے ہیں اور گویا کہ صلاح دے رہے ہیں کہ ان تین موضوعات میں صحیح روایات کثرت سے نہیں ملتے ہیں، جو ہیں ضعیف روایات ہیں، اور اسی سے کام چلانا پڑے گا اور اسی سے اہل علم کام لیتے ہیں۔ یہ مقصود ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو، ایک سوچنے کا یہ رخ ان کے اس قول کو، ان کے اس قول کا سوچنے کا ایک رخ یہ بھی ہو سکتا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی، کہ ثلاثۃ لا اصل لہا، تین موضوعات ایسے ہیں جن میں آپ کو ضعیف روایت بکثرت ملیں گے آپ کو، ایک تفسیر، ایک ملاحم، ایک المغازی، تو پھر آپ ان تین موضوعات میں زیادہ باخبر رہیں، زیادہ چوکنا رہیں آپ۔ یہ سوچنے کا بھی ایک رخ ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس قول سے متعلق کہا کہ اس کا ظاہر تو یہی بتاتا ہے کہ یہ تو ان کے خلاف ہے یہ قول، حجت علیہم کہا۔ تو اس اعتبار سے تفسیر کے باب میں بہت چوکنا رہنا چاہیے، اس باب میں رتی برابر بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اہل علم اس بات کا اہتمام کرتے آ رہے ہیں۔ مثلا آپ دیکھو تفسیر طبری کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ بیشتر مقامات پر آپ نے اس کی وضاحت کی، آپ نے اس کی سورۃ الحج کے آغاز میں دیکھو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس سلسلے میں امام طبری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ روایات جو ہے ہم لے سکتے تھے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، لیکن باسانید صحیحہ ہم تک نہیں پہنچی ہیں، اس وجہ سے اس میں کلام ہے، اس میں فلاں اور فلاں راوی متکلم ہے، اس وجہ سے یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اشارہ کیا امام طبری رحمہ اللہ نے۔ آپ ابن کثیر رحمہ اللہ کو دیکھو، متعدد آیات کی تفاسیر میں ضعیف روایت تو لاتے ہیں، لیکن اس کو تنبیہ کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں، ذوف بتاتے ہیں، اس کی نکارت بتاتے ہیں۔ آپ دیکھو تفسیر قرطبی امام قرطبی رحمہ اللہ کی، آپ نے بہت وقیع اور بہت مفصل مقدمہ لکھا۔ میں آپ کو ایک عبارت پڑھ کے سناتا ہوں ان کی۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے کہا، جو مقدمہ ہے ان کا بہت وقیع مقدمہ ہے، اور اس میں ایک مستقل ایک فصل قائم کی کہ تفسیر کے باب میں موضوع اور ضعیف روایات، موضوع روایات جو لا لیے گئے ہیں کہ یہ فلاں آیت کی سورہ کی فضیلت ہے، فلاں سورہ کی فضیلت ہے، لیکن آخر میں آپ نے کہا کہ قلت لو اختصر الناس على ما ثبت في الصحاح والمسانید وغيرهما من المصنفات التي تداولها العلماء ورواها الأئمة الفقهاء لكان لهم في ذلك غنية وخرجوا عن تحذيره صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ لوگ جنہوں نے تفسیر لکھی ہیں اس میں ضعیف روایات اور موضوع روایات سے پاک اپنی تفسیر کو لکھتے اور صحیح روایات پر اختصار کرتے، تو ان کے لیے یہ بہت بہترین معاملہ تھا، اسی سے ان کے لیے ایک بے نیازی والی باتیں جو صحیح روایات ہیں اسی سے وہ بے نیاز ہو جاتے۔ اور اللہ کے رسول نے جو تحذیر فرمائی ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ صحیح بخاری کی کتاب العلم میں یہ احادیث مل جائیں گے آپ کو، تو کہا کہ اپنی تفاسیر میں ضعیف روایت بھی لے کر کے آ گئے، لیکن اس تفسیر میں آپ نے ضعیف روایات بھی لے کر کے آ گئے ہیں۔ دارالحدیث القاہرہ سے جو تفسیر قرطبی چھپی ہے، میں نے ان کی تحقیق پڑھا، وہ 2-3 جگہوں پر لکھا ہے کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ضعیف روایت لے کر آ چکے ہیں، جبکہ آپ گویا کہ آپ نے خود یہ طے کیا تھا کہ جو ہے تفسیر کے باب میں ضعیف روایت اور موضوع روایت نہیں لائیں گے۔ بہرحال اس میں موجود ہیں، لیکن ان سب اصحاب علم نے یعنی شعور اور عمدن ایسا نہیں کیا، شعور کے ساتھ، یعنی ہمارا حسن ظن یہی ہے، انہوں نے جس جانداری سے روایت جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن جن اصحاب علم نے اس میں سب شامل کر دیے ہیں، اس سے تو یقیناً بچنا چاہیے۔ لیکن جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں، اس دور میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت آسانیاں ہیں۔ آپ دیکھیں تفسیر طبری ہوں، تفسیر ابن ابی حاتم الرازی ہوں، یا دیگر جو عمدہ تفاسیر ہیں، تفسیر قرطبی کو لے لیجئے آپ، تفسیر ثعلبی کو لے لیجئے آپ، تفسیر ابن کثیر کو لے لیجئے، اور اس جو بھی متداول تفاسیر ہیں سب محقق چھپے ہیں۔ اگر آپ تفسیر ثعلبی کو دیکھیں گے، میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا آپ کو ایک قول پڑھ کر کے سناتا ہوں مجموع الفتاویٰ سے، اس کی جلد نمبر ہے 13 اور صفحہ نمبر 354 50/4۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے دراصل سوال کیا گیا تھا کہ تفاسیر میں یعنی سب سے بہترین تفاسیر کون سی ہیں، ایسا ایک طرح کا سوال آیا تھا آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کافی تفصیل سے آپ نے کام لیا ہے۔ اس میں آپ نے ایک بات دیکھیں، آپ جو مجھے آپ کو بتانا ہے وہ مقصود، کہا کہ وفی التفسیر من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري
فی فضائل سور القرآن سورة سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. پھر اس کے بعد آپ نے دیگر باتیں لکھی. یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تفسیر ثعلبی سے متعلق لکھا کہ اس میں یعنی حاطب اللیل مطلب یہ کہ آپ اس میں رطب و یابس صحیح متفق علیہ حدیث وہ بھی اور موضوع روایت وہ بھی سب آپ نے بطور استدلال داخل کر دی ہیں. لیکن جو تفسیر ثعلبی ابھی چھپی ہے ہمارے ابو اسحاق ثعلبی کی 32 جلدوں میں جس میں تقریباً 25 دکاترہ نے کام کیا ہے اس پہ، ان کے دکتورہ کا رسالہ ہے وہ، اس میں 10 خواتین ہیں اور لاجواب تحقیق ہے ماشاءاللہ، عمدہ تحقیق ہے. حرف آخر یہ ادعا کسی کو نہیں ہے، مزید غور و فکر اور پرکھنے کے جو ہے مطلب اس کے لیے راستے ہیں، لیکن بہت ہی مفید. تفسیر ابن کثیر جو ہے متعدد جگہوں سے چھپی ہے، جو قطر سے چھپی تھی، ملکی سطح پر سرکاری طور پر جو چھپی ہے لگ بھگ میں سمجھتا ہوں 1998-97 کو وہ تقسیم کی گئی اہل علم کے مابین. بنگلور میں بھی ہم لوگ اس وقت جو ہے اول ثانی کے آس پاس میں تھے، میں سمجھتا ہوں بالکل آغاز میں. تو اس وقت خبریں ملتی تھی کہ جامعہ دارالسلام عمر آباد سے بھی کچھ اساتذہ جا کر کے بنگلور سے وہ تفسیر ابن کثیر البدایہ والنہایہ اور یہ سب ملی تھی ان کو، ہمارے سسر کو بھی ملی تھی الحمدللہ. تو انہی کے واسطے سے مجھے ان کی تفسیر بھی مل گئی. وہ بہت محقق، بہت اچھے انداز میں اس کی تحقیق ہوئی ہے الحمدللہ. اور تفسیر قرطبی بھی جو محقق انداز میں چھپی ہے. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ کا پورا موضوع موجود ہے، کون سی حدیث صحیح کون سی حدیث ضعیف، اور شیخ البانی رحمہ اللہ سرخیل ہیں اس باب میں. لیکن دیگر محققین نے بھی اس میدان میں خوب کام کیا ہے، ان سے بھی استفادہ کرنا چاہیے. اور جو بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں، تفسیر کا معاملہ ہو، حدیث کی کتابیں ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، احکام و مسائل کی کتابیں ہیں، متعدد جہت سے کام کیا گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ. تو سب ایک طرح سے صحیح صحت و ذوق کے ساتھ کام ہوا ہے. اس کے باوجود بھی اگر غفلت، اس کے باوجود بھی لاپرواہی، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. تو اس کی خطورت سے واقف ہونا چاہیے اور اس کے اسباب بھی میں نے بتائے کہ کس طرح سے یہ ہوا ہے معاملہ، کہ ضعیف روایت کیسے آئی ہیں، اور اس کا حل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ایک طالب علم کو بہت متنبہ ہونا چاہیے. ایک ہلکا پھلکا میں نے رخ دیا ہے آپ کے سامنے بات کو سمجھانے کے لیے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے دین کو جو سب سے محترم، سب سے معزز اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں طیب چیز ہی قبول ہوتی ہے، تو صحت و ذوق کا اہتمام کرتے ہوئے جو احادیث صحیح ہیں انہی سے استدلال کریں اور انہی کو جو ہے بیان کریں، اور جو ضعیف ہیں اسے صرف اس حد تک بیان کر سکتے ہیں کہ اس کا ذوف بتانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، سعادت مند بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.